نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وكذلك ألهم الإنسان كيف يرتفق من هذه الزربات إلى غيره أنه إن زم له مع هذه الثلاثة أشياء لمقتضى صورته النوعية الرابية على كل نوع أحدها الانبعاث إلى شيء من رأي كلي إلى آخره۔ اس عبارت کے اندر اظہر شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ انسان کے امتیازات کو بیان کرتا ہے۔ پہلے یہ عرض کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر جانور کو جو ضروریات ہے فطری تقاضے کے مطابق اور طبیعی تقاضے کے مطابق ان کو ان ضروریات حاصل کرنے کی استعداد، صلاحیت یا فطرت ان کے اندر رکھی گئی ہے اور یہ چیزیں ان کو الہام کر دی گئی ہے، جیسے کھانا پینا اور اپنے ہمجنس سے جمع کرنا اور دھوپ سے سایہ حاصل کرنا، بارش سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرنا، اور اس طرح سردی کے موسم میں اپنے لیے تپش اور گرمی حاصل کرنا، یہ اعمال انسان بھی کرتا ہے اور یہ کوششیں کاوشیں انسان بھی کرتا ہے اور عام جانور بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ انسان کی امتیازات کو بیان کرتے ہیں جو دیگر حیوانات کے اندر نہیں پائے جاتے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے رائے کلی عطا کر دی ہیں اور اس رائے کلی کی وجہ سے وہ کسی کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَلْهَمَ الْإِنسَانَ، اسی طرح اللہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کیف یرتفق من هذه الضرورات، کہ وہ کس طرح ان ضروریات سے تدبیر کر سکتا ہے، غیر انہ انضم له مع هذه الثلاثہ، علاوہ اس کے اللہ رب العزت نے انسان کو تین اور چیزیں بھی عطا کر دی ہے، لمقتضى صورته النوعیۃ الرابیہ، اس کے صورت نوعیہ جو ترقی یافتہ اور بڑھنے والا ہے، اس کے مقتضیٰ کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو تین چیزیں اور عطا کر دی ہے، علی کل نوع، ہر نوع کی نسبت سے، یعنی جانوروں میں انسان کے جو دیگر ہم جنس چیزیں ہیں، ان ہم جنس چیزوں میں سے ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت نے انسان کو تین امتیازات کلیہ عطا کر دی ہے۔ ان امتیازات کلیہ میں سے پہلا امتیاز جو ہے احدها الانبعاث الى شیء من رأی کلی، رأی کلی سے کسی چیز کی طرف اٹھ جانا۔ رأی کلی یہ شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اصطلاح ہے، اور اس سے مراد مفاد عامہ کے لیے کام کرنا ہے، اور جو کام صرف اپنے ذات کے لیے ہو اس کو رأی جزی کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں مفاد عامہ کے لیے کام کرنا یہ صرف انسانوں کے اندر ہوتا ہے، عام حیوانات کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ
کھانے پینے اور اس طرح دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لیے ایک بہتر نظام زندگی کو بھی مرتب کرتا ہے اور صالح نظام حکومت کو نافذ کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی رأی کلی ہے اور یہ انسان کا مفاد عامہ کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں احدها الانبعاث، اٹھنا الی شیء من رأی کلی، کس چیز کی طرف؟ رأی کلی سے۔ فالبہیمۃ انما تنبعث الی غرض محسوس او متوہم من داعیۃ ناشئۃ من تبعیتها، کہتے ہیں کوئی جانور جو ہے وہ غرض محسوس یا متوہم کے لیے اٹھ جاتا ہے ایسے داعیے کی وجہ سے جو داعیہ اس کی طبیعت سے پیدا ہو جاتا ہے، کالجوع والعطش والشبق، جیسے کہ پیاس ہے، بھوک ہے، اور جو ہے جماع کی شہوت، اور جو ہے اپنے ہمجنس سے تمتع اور تلذذ لینے کا شوق اور شہوت کا پیدا ہو جانا ہے۔ انسان بھی یہ کام کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے، لیکن جانور اس کو صرف اور صرف محض طبعی تقاضے سے کرتا ہے اور طبعی تقاضے کے مطابق پھر اس کو پورا کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اور نیرنگی کو پیدا نہیں کرتا۔ والانسان ربما ينبعث الى نفع معقول ليس له داعیۃ من تبعیتہ، انسان کبھی کسی نفع اٹھانے کے لیے اٹھ جاتا ہے اور وہ نفع معقولی ہوتا ہے، لیس له داعیۃ من تبعیتہ، جس کے لیے طبیعت کا کوئی داعیہ نہیں ہوتا۔ فیقصد ان یحصل نظاما صالحا فی المدینہ، لہذا وہ قصد کرتا ہے کہ وہ شہر کے اندر کوئی صالح نظام حاصل کر لے، ویکمل خلق، اور اپنے جو ہے خلقت کو کمال تک پہنچائے، ویہذب نفسہ، اور اپنے نفس کی تہذیب کر لے، او یتفسع من عذاب الآخرہ، یا آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے، او یمکن جاہہ فی صدور الناس، یا او یمکن جاہہ فی صدور الناس، یا لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی وجاہت اور وقار کو بٹھائے، اپنے جگہ بنائے۔ اب دیکھیے یہ سارے کام جو انسان کرتا ہے ان میں سے صالح نظام کی تلاش اور اس کے لیے جد و جہد اور اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، اپنی خلقیت کو، اخلاق کو درست کرنا، اپنے آپ کو اچھائیوں سے آراستہ کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نفس کی تہذیب کرنا، اور اس طرح عذاب آخرت سے اپنے آپ کو بچانا، اور ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی وجاہت کو بٹھانا، اپنی عزت، قدر اور احترام لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام جانوروں کے اندر نہیں پائی جاتی، صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا یہ پہلا امتیاز ہوا انسانوں میں اور عام جانوروں میں۔ الثانی انہ ينضم مع الارتفاق الزرافة، فالبہیمۃ انما تبتغی ما تسد به خلتها وتدفع حاجتها فقط۔ دوسرا امتیاز انسان کا یہ ہے کہ عام جانور بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کے اندر نفاست اور اس کے اندر نظافت کا بھی لحاظ رکھتا ہے اور اسی کی بھی کوشش کرتا ہے، گویا کہ جس طرح کے جانور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی کرتا ہے، لیکن دونوں میں اتنا فرق ہے کہ وہ عام جانور اپنی ضروریات کو حاصل کرنے میں کسی نفاست اور کسی نظافت کا لحاظ نہیں رکھتے، بس مقصد پورا ہو جانا چاہیے جیسے بھی ہو،
جبکہ انسان اس کے اندر نفاست کا اور نظافت کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور اپنے ہم جنس فائدہ اٹھاتے ہیں، تلذذ اٹھاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر خوبصورتی وغیرہ کو نہیں دیکھتے۔ اور اس طرح کوئی جگہ جس میں وہ سایہ حاصل کر سکے بس ان کے لیے کافی ہے، اس میں کوئی خوبصورتی کہ وہ متلاشی نہیں ہوتے، جبکہ انسان ان چیزوں کے اندر نفاست کو بھی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے بہترین گھر، خوبصورت سے خوبصورت گھر تعمیر کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے، اور اسی طرح بہترین اور خوبصورت بیوی کے متلاشی رہتا ہے۔ اچھا کھانا وہ اس کی خواہش اور اس کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتا ہے، اور اس طرح اچھے لباس پہننے کا بھی وہ خواہشمند ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نفاست اور نظافت ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، عام جانور کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا امتیاز ہو گیا۔ فرماتے الثانی، دوسرا امتیاز یہ ہے انہ ینضم مع الارتفاق، کہ وہ اس تدبیروں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو ملاتا ہے، الزرافہ، اور وہ ظرافت ہے، نفاست ہے، نظافت ہے۔ فالبہیمۃ انما تبتغی ما تسد بہ خلتها، بس جانور بھی اس چیز کو حاصل کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، وتدفع حاجتها، اپنی حاجت کو دفع کر لے، یعنی جو رکاوٹیں ہیں اور جو ان کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اب وہ ایسی طاقت حاصل کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ مد مقابل کو اس کے ذریعے سے دفع کر سکیں۔ والانسان ربما يريد ان تقر عینہ وتلد نفسہ زیادۃ علی الحاجہ، لیکن انسان کبھی چاہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کا نفس جو ہے وہ لذت حاصل کر لے عام حاجت سے بڑھ کر، یعنی حاجت سے بڑھ کر اس میں کچھ زیادتی ہو، نفاست کی، ظرافت کی اور نظافت کی، خوبصورتی کی، آنکھوں کے ٹھنڈک کی اور نفس کی لذت کی۔ فیطلب زوجۃ جمیلۃ، تو انسان جو ہے خوبصورت بیوی کو تلاش کرتا ہے، وطعاما لذیذا، اور لذیذ کھانے کو تلاش کرتا ہے، وملبسا فاخرا، اور جو ہے فخر والا لباس، اچھا لباس وہ چاہتا ہے، ومسکنا شامخا، اور اونچی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا دوسرا امتیاز ہو گیا۔ والثالث انہ یوجد منہ اہل عقل ودرایۃ یستنبطون الاتفاقات الصالحہ، ویوجد منہم من یختلج فی صدورہ ما اختلج فی صدور اولئک ولکن لا یستطیعون الاستنباط۔ یہ انتہائی اہم ارتفاق انسان کے اندر انتہائی اہم جو ہے وہ امتیاز ہے، وہ یہ ہے کہ جو دوسرے اہل عقل ہیں، دوسرے تجربہ کار ہیں، دوسرے مدبر ہے، جنہوں نے اپنے تدبیر سے، اپنے تجربوں سے، اپنے سوچ و فکر سے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں اور اب اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اب یہ دوسرا انسان ان لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جو ہے اپنی زندگی کو باسہولت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی ایک مثال پیش کر دی ہے، جیسے کہ ایک شخص کو بھوک لگی لیکن اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بھوک کس طرح مٹھائی جاتی، اور وہ اس کے لیے انتہائی پریشان ہے اور سرگردان ہے، تگ و دد میں ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بھوک کس طرح مٹھائی جائے۔ تو اس کی ملاقات کس شخص سے ہوتی ہے جو بھوک مٹانے کا فن جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ اس طرح غذا بوئی جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں وہ جانتا ہے۔ تو یہ انسان اس شخص کو دیکھ کر اپنے لیے بھی غذا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غذا حاصل بھی کر لیتا ہے، لیکن اب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح اس کو کھائے، کس طرح اس کو کھانے کا جو ہے وہ قابل بنائے اور کس طرح اس سے باسہولت لطف اندوز ہو سکے۔ اب ایک طویل عرصے تک وہ اس تدودد میں رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے، پھر اس کی اچانک کسی اور شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس نے اس غلہ کو
حاصل کر لینے کے بعد اس کو کھانے کا قابل بنانے کے لیے بھی کوئی جد و جہد کی ہے اور اپنے تجربے سے یہ چیز حاصل کی ہے کہ غلط کس طرح بھون دیا جاتا ہے، کس طرح پکایا جاتا ہے، کس طرح اس کو کھانے کا قابل بنایا جاتا ہے۔ تو یہ شخص اس دوسرے آدمی کے ان فائدوں سے، ان تجربوں سے اور ان تدبیرات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے لیے بھی اس طرح عمل بجا لے کر آتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر سہولیات لے کر آتا ہے۔ یہ امتیاز جو ہے انسانوں کے اندر ہے اور اسی سوچ نے انسان کو اس ترقی تک پہنچایا ہے۔ یہ سارے کام شاہ صاحب فرماتے ہیں شروع میں سوچ و فکر کے متقاضی تھے، کھانا کے لیے کیا چیز استعمال کیا جائے، کس طرح اپنا خوراک حاصل کر لی جائے وغیرہ وغیرہ۔ رفتہ رفتہ اس پر تجربات ہوتے رہے اور جو ہے یہ دنیا اس مقام تک پہنچ گئی۔ فرماتے ہیں کہ الثالث یوجد منہ اہل عقل و درایت، انسانوں کے اندر عقل والے درایت والے پائے جاتے ہیں۔ یستنبطون الارتفاقات الصالحہ، جو ارتفاقات صالحہ کا یعنی اچھی تدبیرات کا وہ استنباط کرتے ہیں۔ ویوجد منہ من یختلج فی صدرہ ما اختلج فی صدور اولئک، اور کچھ افراد میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کے اندر ایسی چیزیں انگڑائی لیتی ہے جو چیزیں پہلے ان لوگوں کے دلوں کے اندر انگڑائی لے چکی ہے۔ ولیکن لا یستطیع الاستنباط، لیکن یہ دوسرے لوگ استنباط کی طاقت نہیں رکھتے۔ اذا رأى من الحکماء وسمع ما استنبطوه تلقاء بقلبه، کہتے ہیں کہ جب وہ یہ دوسرا آدمی ان حکماء کو دیکھتے ہیں، ان مدبرین کو دیکھتے ہیں، ان تجربہ کار لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے ان کی استنباط شدہ باتوں کو سنتے ہیں تو ان کو دل سے تلقاہ بقلبہ، اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے۔ وعض علیہ بنواجذہ، اور جو ہے اپنے دانتوں سے اس کو کاٹ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دانتوں سے اس کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں۔ لما وجدہ موافقا لعلمہ الاجمالی، کیوں ان چیزوں کو مضبوطی سے تامے رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے علم کے مطابق پایا ہوا ہوتا ہے۔ فرب انسان یجوع ویسمع فلا یجد الطعام والشراب، اتنے بہت سارے انسان جو ہے وہ ان کو بھوک لگ جاتی ہے، بھوکے ہو جاتے ہیں، ان کو پیاس لگ جاتی ہے، پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن فلا یجد الطعام والشراب، لیکن وہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پاتے۔ فیقاس المن شدیداً، وہ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، حتی یجدہما، یہاں تک کہ ان دونوں چیزوں کو پا لیتے ہیں۔ فیحاول ارتفاقا بازاء هذه الحاجہ، یہاں اس ایک تدبیر کے لیے وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تاکہ ان حاجات کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن ولا یہتدی سبیلا، لیکن وہ کسی راستے کو نہیں پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پریشان انسان ہے، خصوصاً ایک شخص، عمومی طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جس کو نوکری نہیں مل رہی، جس کو فاقے ہے، ایسا آدمی مختلف خیالات دل کے اندر لے کر آتا ہے، میں نے فلاں کام شروع کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ کبھی وہ بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے، کبھی وہ بڑا تاجر بن جاتا ہے، کبھی وہ کئی بنگلوں کا بھی مالک بن جاتا ہے، کبھی وہ کس چیز کا مالک بن جاتا ہے، کبھی کس چیز کا، یعنی اپنے خیالات کے اندر میں نے یہ شروع کرنا ہے، میں نے فلاں دکان چلانی ہے، اس کے اندر یہ ترقی ہوگی، بہت ساری چیزیں وہ اپنے خیالات کے اندر لے کر آتا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ اسی طرح یہ آدمی جس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ثم یتفق ان یلقى حکیما اصابہ ما اصاب ذلک، پھر اس کی ملاقات کسی ایسے حکیم اور تجربہ کار شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ جس کو یہ ساری تکلیفیں پہلے پہنچ چکی تھی اور اس نے ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیا تھا۔ وتعرف الحبوب الغازیہ، اس نے جو ہے غذا بننے والے جو دانے ہیں اس کو پہچان لیا تھا۔ واستنبط بذرها وسقيها وحصادها وتياسها وتدريتها، اس نے جو ہے بیج کو، اس کو پانی پلانے کو، پھر
گاہنے کو، پھر جو ہے بونے کو، پھر گاہنے کو، پھر اس کو جو ہے آٹھا بنا کے استعمال کرنے کو، یہ ساری چیزیں اس نے سیکھ لی تھی۔ وحفظها، اور اس کی حفاظت کرنے کو، الی وقت الحاجت، حاجت اور ضرورت کے وقت کے لیے۔ واستنبط حفر الآبار للبعید من العیون والانہار، اور اس طرح اس نے یہ طریقہ بھی سیکھ لیا تھا کہ جو جگہ چشموں سے، نہروں سے دور ہے، وہاں سے پانی لانے کے لیے کس طرح وہ نہریں کودی جائیں یا جو ہے چشمے کودے جائیں، کنویں کودے جائیں، یہ طریقہ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ وہ اصطناع القلال، اور اس طرح مٹکے بنانے، والقرب، مشکزے بنانے، والقصاع، اور اس طرح پیالے وغیرہ بنانے کے۔ فیتخذ ذلک بابا من الاتفاق، تو اس سے اتفاق کا ایک باب سامنے آ گئی، تمدن کی تھوڑی سی بنیاد پڑ گئی۔ ثم انہ یقزم الحبوب کما ہی، پھر جو ہے وہ ان دانوں کو چباتا ہے جس طرح کہ وہ فلا تنہزم فی معدته ویرتع الفواکہ نیتہ فلا تنہزم، اب وہ حبوب و دانے کو تو ایسے ہی چباتا رہتا ہے کیونکہ اس نے آگے ارتفاق کو نہیں سیکھا۔ اتنا سیکھا ہے کہ گندم بوئی جاتی ہے، اس کے بیج ہوتا ہے، بیج کو بویا جاتا ہے، اس سے گندم نکل آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو اس نے سیکھی، گندم کو حاصل بھی کر لیا، لیکن اب اس کو کھائے کیسے جائے؟ تو بعض لوگ جو ہے وہ ہے کہ ابتدا میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس طرح اس کو چباتا تھا، لیکن ظاہر ہے معدہ صاف نہیں دے رہا، اور اس طرح وہ میوہ جات وغیرہ کو یوں کی یوں کا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے معدہ تو ساتھ نہیں دیتا۔ فیحاول شیئا بازاء هذه، تو اس نے ارادہ کر دیا کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز پیدا کر دی جائے۔ فلا يهتدي سبیلا، اب اس کے لیے بھی کوئی راستہ اس کے پاس نہیں تھا کہ اب کس طرح یہ غذا تو حاصل کر دی گئی ہے، گندم تو حاصل کر دی گئی ہے، لیکن اب اس کو قابل غذا، قابل استعمال کس طرح بنایا جائے، اس کے لیے وہ پھر در پہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی راستہ پھر نہیں ملتا۔ فیلقى حکیما استنبط الطبخ والطحن والخبز، اب اس کی ملاقات ایک اور تجربہ کار شخص سے ہوتی ہے جس نے پکانے کو استعمال کیا، بھوننے کو استعمال کیا، آٹھا بنانے کو، اور پھر اس کو روٹی میں بدلنے کا طریقہ اس نے سیکھا ہے۔ فیتخذ ذلک بابا آخر، اس سے ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے ارتفاق کا، ترقی کا۔ وقس علی ذلک حاجاتہ کلھا، اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ انسان نے اپنے تمام حاجات کو رفتہ رفتہ سر کر لیا، پورا کر لیا۔ والمستبصر یشہد عنده بما ذکرنا حدوث کثیر من المرافق فی البلدان، کہتے ہیں دیکھنے والا دیکھ لے گا، اور اس کے سامنے ہماری یہ بات جو ہے گواہی دے گی کہ شہروں میں اس طرح بہت ساری چیزیں معاہدے وجود میں آئی، بہت ساری چیزیں تجربات سے گزری، اور پھر اس حد تک پہنچی کہ وہ قابل استعمال بن گئی اور ہم اس کو استعمال کرنے لگ گئے۔ بعد ما لم تکن، بعد میں یعنی بات اس کی کہ وہ اس طرح نہیں تھی، یعنی وہ چیزیں اس طرح آسان و سہولت نہیں تھی کہ ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، لیکن انسان نے بار بار تجربے کیے تو ان چیزوں کو یا اس حد تک پہنچایا۔ فمضى على ذلك قرون، کہتے اس پر کئی صدیاں گزری، ولم يزالوا يفعلون ذلك، اور یہ ہمیشہ اس طرح کرتے رہے، حتى اجتمعت جملة صالحة من العلوم الالہیہ المؤیدہ بالمکتسبۃ، کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس علوم الہیہ کا ایک بڑا مجموعہ حاصل ہو گیا، جس کے ساتھ جو ہے کسب نے تائید کر دی، اور یا جو ہماری جو عقلی جدوجہد ہے وغیرہ، اس نے ان پر ساتھ کر دیا، یعنی ان کا ساتھ دیا۔ وَنَشَبَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُهُمْ وَعَلَيْهَا وَكَانَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، اور کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ نفسیں لپٹ گئی، چمٹ گئی، وَعَلَيْهَا كَانَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، اب ان کے اوپر جو ہے وہ زندگی ہے اور موت ہے۔ وبالجملہ فحاول الہامات الضروریہ مع هذه الاشیاء الثلاثہ، کہتے ہیں آخرکار ان الہامات کے ساتھ جو ہے مع هذه الاشیاء الثلاثہ کمثل نفس، اس
اصلہ ضروری بمنزلۃ حرکت النفس، ان کے حالات ایسی ہیں جیسے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سانس عطا کر دی ہے. اب انسان سانس لیتا ہے اپنی طبعی ضرورت کی وجہ سے، لیکن اب اس سانس کے اندر کمی پیدا کرنا، یعنی اس کو لمبا کرنا، اس کو چھوٹا کرنا، یہ انسان کی اپنی قدرت میں ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں اپنی قدرت سے انسان کو عطا کر دی ہے، لیکن انسان اپنے تجربات، اپنے عقل کی روشنی میں اس کو اپنے فائدے کے لیے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، اور جو ہے اپنی زندگی کو باسہولت بنانے کے لیے وہ تدبیر کر سکتا ہے. بمنزلۃ حرکت النفس، جیسے کہ نفس کی حرکت ہے. وقد انضم مع الاختیار فی صغر الانفاس وکبرها، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار عطا کر دیا ہے کہ وہ اپنی سانس کو چھوٹا کر لیں یا بڑا کر لیں. یہی معاملہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور یہی وہ امتیازات ہیں جو دیگر حیوانات کے اندر نہیں پائے جاتے. اس سے آگے والی جو بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی بات ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو کل ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.